پروگرام میں ایک بار پھر خوش آمدید. بات ہو رہی تھی موجودہ سیاسی صورتحال پہ، خاص طور پہ جو آنے والے انتخابات ہیں. نگراں سیٹ اپ کے حوالے سے بھی جوڑ توڑ جاری ہے. دیکھنا یہ ہے کہ اس کے بعد جو ظاہر نگراں حکومت بنے گی، اس کے بعد الیکشنز ہوں گے. الیکشنز میں کون بہتر پوزیشن میں آتا ہے، جوڑ توڑ اس کے حوالے سے جاری ہیں. اور مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی دونوں کوشش کر رہے ہیں کہ اپنے اپنے لابنگ کی جا سکے اور بہتر پوزیشن حاصل کی جا سکے. ظاہر ابھی الیکشنز کے حوالے سے جو صورتحال ہے، الیکشن کمیشن نے الیکشنز کرانے ہیں. پرائم منسٹر یہ بات کہہ چکے ہیں. معاشی طور پہ اس وقت چونکہ اکانومی کو بہتر کرنا ہے، آئی ایم ایف کے ساتھ ڈیل کسی حد تک فائنل ہو چکی ہے. دوست ممالک بھی فنڈز دینے کو تیار ہیں. اکانومی بہتر ہوگی، معاشی صورتحال بہتر ہوگی تو ہی ملک جو ہے وہ بہتری کی طرف جا سکتا ہے. لیکن ساری صورتحال کے لیے سیاسی استحکام بہت ضروری ہے، اور تمام سٹیک ہولڈرز آن بورڈ ہوں گے تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. کیسے یہ چیزیں بہتر ہوں گی، اور جو ایک سیاسی ماحول ہے وہ کیسے بہتر ہوگا، سٹیک ہولڈرز آن بورڈ کیسے ہوں گے، اصلاحات کیسے ہوں گی الیکشن کے اوپر. ابھی ظاہر ہے جو اب تک مسلم لیگ نون اور پاکستان پیپلز پارٹی کے درمیان جتنی بھی میٹنگز ہوئی ہیں وہ تو قدرے بہتر رہا اس کا جو رزلٹ ہے، جو چاہے وہ لندن کی بات ہو یا دبئی کی. لیکن آگے چل کے جو الیکشنز کا وقت قریب آئے گا تو اختلافات کچھ سامنے آئے ہیں اور کچھ مزید ہوں گے. جو چھوٹے سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو بھی آپ کو آن بورڈ لینا ہوگا. اس وقت تمام تر توجہ جو ہے وہ پنجاب کی سیاست ہے، پنجاب کو فوکس کیا ہوا ہے تمام پولیٹیکل سٹیک ہولڈرز نے. اس عمل میں لیڈ کرتی ہوئی نظر آ رہی ہے بظاہر ہمیں پاکستان پیپلز پارٹی، اور معاملات جو ہیں وہ ان کی فیور میں جاتے ہوئے نظر آ رہے ہیں. سنگل لارجسٹ پارٹی کون ہوگی، کیسے ہوگی، یہ ایک سوالیہ نشان ہے. چونکہ جس طرح 13 جماعتی اتحاد ہے اور اس اتحادی حکومت بنی ہوئی ہے، اوورال تو یہی سیٹ اپ لگ رہا ہے کہ آنے والے دنوں میں بھی اس طرح کا ہوگا. لیکن جو مہنگائی ہے، جس طرح چیزیں آؤٹ آف کنٹرول ہیں، یہ کیسے بہتر ہوں گی. موجودہ کیبنٹ کی مدت تو ظاہر 13 کو پوری ہو جائے گی، 13 اگست کو، اور اس کے بعد نگراں سیٹ اپ آئے گا. اور اگر آئی ایم ایف کا یہ فنڈز مل جاتے ہیں جو 300 ارب ڈالر ہیں، اور اس سے اکانومی تو بہتر ہو سکتی ہے. لیکن یہ معاہدہ کیا اس حکومت کے دوران ہی طے پا جائے گا؟ آگے چونکہ نگراں سیٹ اپ کے پاس تو اتنے اختیارات نہیں ہوتے، آئی ایم ایف اس کے ساتھ کیسے بیٹھے گا، تو یہ حکمت عملی کیسے بنے گی. اور جو موجودہ سیٹ اپ بھی ہے اس کے اوپر تمام سٹیک ہولڈرز کو بھی آن بورڈ لینا پڑے گا. پرائم منسٹر کہہ چکے ہیں کہ ملک کو ڈیفالٹ سے بچانا تھا، وہ بچا لیا. آئی ایم ایف کے پاس کوئی ذرا خوشی سے تو نہیں گئے، مجبوری تھی. لیکن اب اس سارے عمل کو آگے کیسے کرنا ہے، چونکہ ماضی میں ہم نے دیکھا بنگلہ دیش آئی ایم ایف پروگرام میں گیا، باہر آ گیا. پاکستان بھی پہلے بھی پروگرام دیے اور ہم آئی ایم ایف پروگرام سے باہر نکل بھی گئے. اپنی پروڈکشن گروتھ کو بڑھانا ہوگا، ریفارمز کی طرف جانا ہوگا، معاشی اصلاحات ہوں گی، جس کے اوپر پاکستان تحریک انصاف کی طرف سے کہا جا رہا ہے کہ حکومت کے پاس اس کے اوپر کوئی پالیسی نہیں ہے. اور اب تو ذرا وقت بھی ختم ہو رہا ہے موجودہ حکومت کا. اگر وقت پہ اسمبلیاں مدت پوری کرتی ہیں اور اس کے بعد جو نگراں سیٹ اپ آئے گا، تو یہ ساری چیزیں ہیں. کیسے یہ معاملات آگے بڑھیں گے، اور ایک یونیفارم پالیسی اکانومی کو کے لیے ذرا ایک روڈ میپ چاہیے. اور وہ روڈ میپ کیا معاشی اصلاحات کا بنایا جا چکا ہے، جس طرح پچھلے دنوں اس کے اوپر تیزی سے عمل درآمد ہمیں نظر بھی آیا اور بات چیت بھی ہو رہی ہے. لیکن یہ کیا آگے چلے گا، اس کو جو نیچے بزنس کمیونٹی ہے اور خاص طور پہ وہ لوگ جو انویسٹرز ہیں، جو فارن انویسٹمنٹ ہے، وہ کیسے آئے گی، اس کے اوپر ایک ٹھوس اقدامات کرنے ہوں گے تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں. اس کے اوپر تنقید بھی کی جا رہی ہے، خاص طور پہ جماعت اسلامی بہت بات کر رہی ہے اس کے اوپر. پاکستان تحریک انصاف نے بھی کہا ہے کہ حکومت کے پاس ظاہر کوئی روڈ میپ نہیں ہے. الزامات تو ہم لگ ہی رہے ہیں، لیکن ان ساری چیزوں کے ہوتے ہوئے پاکستان ذرا ایک ایگریکلچر لینڈ ہے، اس کا کیوں فائدہ نہیں اٹھا پاتے، چیزیں بہتری کی طرف کیوں نہیں جاتی. ایک حکومت آتی ہے، وہ اپنی الگ پالیسی لے کے آتی ہے، دوسری حکومت کی پالیسی بالکل ڈیفرنٹ ہوتی ہے. یونیفارم پالیسی کیوں نہیں دے پاتے. اور جو ایک چارٹر آف اکانومی کی بات ہو رہی تھی، یا اکانومی کا جو ایک ریوائول پلان بنایا گیا ہے،
اس کو اور جو کونسل بھی بنائی گئی ہے اسپیشل انویسٹمنٹ فیسیلیٹیشن کونسل، اس کے اوپر تیزی سے کام تو ہو رہا ہے، لیکن اس کام کے ساتھ ساتھ جتنی تیزی سے اس کے اوپر کام ہو رہا ہے اس کو نچلے لیول تک لے کے آنا ہے. اس کے اوپر جو سٹیک ہولڈرز ہیں ان کو آن بورڈ لینا ہے. تمام جو چیمبرز ہیں، جو بزنس کمیونٹی ہے ہماری، ان کا اعتماد ہوگا، مارکیٹ کو ایک کانفیڈنس ملے گا. جو کہ پچھلے دنوں دیکھا تو ہم نے ڈالر بھی کنٹرول ہوا، چیزیں بہتری کی، لیکن یہ صرف دنوں کے حساب سے نہیں، آپ کو تھوڑا سا ایک شارٹ ٹرم ایک لانگ ٹرم پالیسی بنانی ہوگی تاکہ چیزیں بہتری کی طرف جائیں اور ملک ترقی کی طرف جا سکے. یہ اس سے پہلے بھی ہم نے دیکھا کہ پاکستان کی تمام جو ادارے ہیں وہ ان کی بھرپور سپورٹ بھی ہے، اور یہ سپورٹ ہمیں ایک قومی سطح بھی چاہیے. تمام نیشن جو ہے وہ سٹینڈ کرے گی حکومت کے پیچھے تو معاملات بہتری کی طرف جائیں گے. لیکن حکومت یقین دہانی کرائے گی، پوٹینشل ہے اس ریجن کے اندر، اس قوم کے اندر، اور یہ ہمیشہ مشکل وقت میں کھڑے ہوئے، لیکن اس کے لیے ضروری یہ ہے کہ ان کو یہ اعتماد ہو کہ ہم جو سپورٹ کر رہے ہیں، خاص طور پہ جب ہم اوورسیز پاکستانیوں کی بات کرتے ہیں، ہمیشہ سے انہوں نے سپورٹ کیا. وہ ان کے جو باہر سے جتنی بھی پیمنٹ وہ بھیجتے ہیں اس کی وجہ سے پاکستان کو سپورٹ ملتی ہے. تو ان کو ایک آپ نے کانفیڈنس دینا ہے. وہ کانفیڈنس اگر بحال ہو گیا مارکیٹ میں بھی اور انٹرنیشنل سطح پہ بھی، امیج بہتر ہو گیا، روڈ میپ آپ کے پاس آ گیا، تو چیزیں بہتری کی طرف جا سکتی ہیں. اور اس کے لیے ضروری ہے کہ حکومتی سطح پہ بہتر اقدامات کیے جائیں. جو تھنک ٹینک ہے، جو آپ کے پالیسی میکرز ہیں، ان کا انپٹ لیا جائے اور چیزوں کو بالکل نئے سرے سے ڈیزائن کر کے سامنے رکھا جائے، اور ایک واضح اور دو ٹوک پالیسی بنانی چاہیے. آئی ایم ایف کے ساتھ جو آپ کے معاہدے ہوئے ہیں وہ معاہدہ کیا ہے، وہ اسٹیک ہولڈرز کے ساتھ آپ کو ڈسکس کرنا ہوگا. اس کے اوپر حکمت عملی بنانی ہوگی کہ ہم کیسے اس قرضے سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں. قرض لے کر قرض واپس کر دینا اور اگلے قرضے اس سے زیادہ قرضہ لے لینا، یہ حل نہیں ہے. آپ کو ظاہر ہے جس طرح ایگریکلچر لینڈ ہم پہلے بھی بات کر چکے ہیں، تو آپ کو جو چھوٹا بزنس کا طبقہ ہے اس کو سپورٹ کرنی ہوگی، کسان ہے اس کو سپورٹ کرنا ہوگا. اور خاص طور پہ آپ ٹورزم انڈسٹری کے اوپر کام کریں گے. وہ چیزیں ہیں جس کے اوپر انویسٹمنٹ اتنی لگتی ہے، پرامن ماحول ہو، اچھا سازگار ماحول ہو، لوگ انویسٹمنٹ کرنا چاہ رہے ہیں. پاکستان کے اپنے بھی اور پاکستان سے باہر بھی جو فارن انویسٹرز ہیں وہ بھی آنا چاہ رہے ہیں، لیکن ظاہر ہے سازگار ماحول پرووائڈ کرنا حکومت ریاست کی ذمہ داری ہوتی ہے، اور یہ ماحول ان کو ملے گا تو وہ ضرور انویسٹمنٹ کریں گے. پوٹینشیل اگین ہم بات کر چکے ہیں اس کے اوپر، بہت زیادہ ہے، اور اس پوٹینشیل کا فائدہ آپ اس طرح اٹھا سکتے ہیں. اور خاص طور پہ جو آئی ٹی سیکٹر ہے ہمارا، اس کے اوپر بہت بہتر کام کیا جا سکتا ہے. 64% آپ کی یوتھ ہے، اس کو آپ انگیج کر سکتے ہیں. انٹرپرینیورشپ کی طرف لوگوں کو آپ لے کے آ سکتے ہیں، تو جو بے روزگاری ہے اس کا خاتمہ ہو سکتا ہے. چونکہ گروتھ بڑھے گی، انکم آئے گی، اور آئی ٹی سیکٹر ذرا آپ نیشنل انٹرنیشنل سطح پہ اس کے اوپر کام کرتے ہیں. آپ کے پاس جو جتنے بھی انٹرپرینیور ہیں ان کو پچھلے بجٹ میں بھی ان کے لیے جو ٹیکسز تھے اس میں کسی حد تک ان کو چھوٹ ملی. اس طرح کی اگر آپ پیکیجز دیں گے، ریفارمز کریں گے اور بہتر ریفارمز کریں گے تو آپ کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے، اور اس میں زبردست انپٹ آپ کا آئی ٹی سیکٹر دے سکتا ہے. جو کہ بجٹ میں بھی چیزیں بہت کم رکھی گئی، لیکن پھر بھی ایٹ لیسٹ اس کو آپ نے مینیج کیا. یہ وہ چیز ہے جو بیک بون ہے آپ کی. آپ اپنی اس اسٹرینتھ کو اپنی ویکنیس بنانے کے بجائے اس یوتھ کو اپنی اسٹرینتھ بنائیں، اور اسٹرینتھ آپ ان کو انگیج کر کے بنا سکتے ہیں. ملٹی نیشنل کمپنیز ہیں، آپ ان کے ساتھ انگیج کر سکتے ہیں. آپ اپنا جو ٹیلنٹ ہے اس کو ان کے ساتھ ایک ٹیلنٹ ہنٹ کے طور پہ استعمال کر کے، اور ان کی جو سکلز ہیں، چونکہ ہم سب سے زیادہ جو اس وقت پھنس رہے ہیں وہ بے روزگاری ہے. ظاہر ہے انڈسٹری آپ کے پاس اس طرح ترقی نہیں کر رہی، اس کی سگڑتی جا رہی ہے، گروتھ نہیں ہو رہی. تو آپ انٹرپرینیورشپ کے اوپر جا سکتے ہیں، اور یہ پوری دنیا میں ہوا. اور جہاں جہاں اکانومی بہتری کی طرف گئی، جن جن ملکوں نے ترقی کی، تو انہوں نے اپنے جو پڑھا لکھا طبقہ تھا، ان کی جو یوتھ تھی، اس کو انہوں نے بہتر اس کا استعمال کیا. ان کی جو سکلز تھی اس کو ڈیولپ کیا. پرائیویٹ سیکٹرز اور حکومت کے درمیان ایک پارٹنرشپ پروگرامز انٹروڈیوس کروائے.
اور انٹرپرینورشپ کے ذریعے لوگوں کو روزگار دیا. اور اس کی بہت زبردست مثال بنگلہ دیش ہے, ہمارا چھوٹا بھائی بھی ہے, پڑوسی ملک بھی ہے. اس کے ساتھ آپ وہاں سے آپ سیکھ سکتے ہیں. بھارت میں ہم نے دیکھا کہ وہاں پہ آئی ٹی سیکٹر میں بھی اسی طرح انٹرپرینورشپ کے اوپر بہت زور دیا گیا, اور خاندان کے خاندان جو ہیں وہ کھڑے ہو گئے. ایک بچہ جو یونیورسٹی گوئنگ ہے, جو کالج گوئنگ ہے, وہ اپنی پوری فیملی کو مینیج کر رہا ہے, اور حکومت کو ظاہر ہے وہ جب ارننگ کر رہا ہے تو وہ ٹیکس بھی دے رہا ہے. تو یہ وہ چیزیں ہیں جو اصلاحات ہیں, چھوٹے چھوٹے اگر آپ انیشیٹو لیں گے تو آپ کی اکانومی بہتر ہو سکتی ہے, لیکن شرط یہ ہے کہ اس سارے عمل میں یہ ساری چیزیں ہوں. دوسری بات جو سب سے امپورٹنٹ ہے کہ اصلاحات کی جب ہم بات کرتے ہیں, احتساب کی بات کرتے ہیں, تو یہ سب ہونا بھی چاہیے. اس پہ مزید بات کریں گے. ہمیں جوائن کیا جناب یاسین آزاد صاحب نے, سینئر رہنما ہے مسلم لیگ نون کے, سینئر قانون دان ہیں. یاسین صاحب خوش آمدید کہتے ہیں آپ کو پروگرام میں. مہربانی سر. سب سے پہلے تو یہ بتائیے گا, اس وقت ایک محاذ رائی ہے خاص طور پہ عدالتی معاملات, عدلیہ ورسز پارلیمنٹ, کس طرح دیکھتے ہیں, کیسے ہم ان چیزوں سے باہر آ سکتے ہیں؟ ٹرائلز ہم نے ماضی میں بھی دیکھا, سویلینز ٹرائلز فوجی عدالتوں میں ہونے چاہیے یا نہیں ہونے چاہیے, ایک بہت عرصے سے لمبی بحث ہے. ظاہر فوجی عدالتیں موجود تو ہیں, اس کے اوپر آسمہ جہانگیر صاحبہ مرحومہ بہت بات بھی کر چکی ہیں. آپ سمجھتے ہیں کہ یہ ساری چیزیں عدلیہ تک رہنی چاہیے؟ پرائیویٹ جو سویلینز لوگ ہیں ان کو سول کورٹس کے اندر ہی ان کے ٹرائلز ہونے چاہیے, اور ملٹری ٹرائلز کی ضرورت نہیں ہے ان تمام ایشوز میں؟ لیکن جہاں تک میری ذات کا تعلق ہے بحیثیت وکیل کے, جی, میں تو صرف یہ کہتا ہوں کہ سویلین کا ٹرائل جو ملٹری کورٹ میں نہیں ہونا چاہیے, اور یہ میرا شروع سے موقف ہے. جی, لیکن آپ نے دیکھا ہوگا کہ پچھلے دور میں ابھی 3.5-4 سال کے دوران ملٹری کورٹ اپنی جگہ قائم رہے, اور تقریباً میرے حساب سے 26 سے زیادہ لوگوں کو سزائیں ہوئی. جی بالکل. لیکن وہ 3.5-4 سال کے عرصے میں کسی کو لوگوں کو بنیادی حقوق یاد نہیں آئے, اور خاموشی سے ملٹری کورٹ کو ایکسیپٹ کیا رکھا. آج سب سے زیادہ وہی لوگ بول رہے ہیں جن کے دور میں ملٹری کورٹ کام کرتے رہے. اب صرف جو صورتحال ہے میرے سامنے جو زیادہ تشویشناک ہے وہ یہ ہے کہ 9 مئی کو جو کچھ پاکستان کے اندر ہوا, اور جس حساب سے جشن بنایا گیا ہمارے ہمسائے ملک میں, جی, اور یہ جملے بولے گئے کہ جو کام ہم 76 سالوں میں نہیں کر سکے, یہاں تک بھی انہوں نے کہا کہ ہم نے اربوں روپیہ خرچ کیا لیکن ہم پاکستان کو اس حد تک نہیں لے جا سکے جتنا کہ 9 مئی کو ہم لے کر گئے. سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ ادارے, جس طرح بھی آپ نے خود اپنے سوال کا اس کا جواب دیتا ہوں, فوج ہمارا ادارہ ہے, جی, اس کا ہم احترام کرتے ہیں, دل سے احترام کرتے ہیں. میرا کہنا یہ ہے کہ جب فوج کا کوئی بڑا قانون اور آئین کی خلاف ورزی کرے اس کو کمپلیٹلی کریٹیسائز کرنے کا ہمارا حق ہے, اس کے خلاف حق کی آواز کو بلند کرنا ہمارا فرض ہے. ٹھیک ہے, لیکن پورے ادارے کی ماں بہن ایک کرنا میرے نزدیک غلط ہے, نمبر 1. نمبر 2, جس طرح سے فوجی تنصیبات پہ حملے کیے گئے, جی, کور کمانڈر کے بنگلے پہ ہوا, GHQ میں ہو گیا, مجھے صرف یہ بتا دیں کہ MM عالم کا وہ جہاز جس مجاہد نے 6 جہاز انڈیا کے گرائے تھے, اس مجسمے کا کیا قصور تھا جس کو آپ نے جا کے آگ لگائی؟ اسی طرح وہ شہید کا جو مجسمہ تھا جس کو آگ لگائی گئی, کیوں لگائی گئی؟ کیا دنیا کو کیا امپریشن دینا چاہتے تھے؟ بالکل ٹھیک کہہ رہے ہیں, اور سزائیں اس پہ تو ہونی چاہیے یاسین صاحب. ہم اس چیز کے تو خلاف بھی نہیں ہیں, جن جن لوگوں نے جرم کیا یا اس میں ملوث ہیں ان کے خلاف سزائیں ہونی چاہیے. لیکن بات وہ یہ ہے کہ کیا وہ یہ سزائیں, جس طرح آپ خود بہت سینئر قانون دان ہیں, قانون کو بہت اچھے سے سمجھتے ہیں, تو سول جج بھی سول عدالتوں میں بھی ہو سکتا ہے اور ہوتا رہا ہے ماضی میں بھی. فوجی عدالتیں ظاہر ہیں, اور پاکستان تحریک انصاف کے دور میں بھی مقدمات چلائے گئے, غلط تھے, ان پہ بات نہیں ہوئی. اس وقت آپ بھی جانتے ہیں کہ کیا حالات تھے, ماحول کیا بنا ہوا تھا. لیکن موجودہ دور میں بھی دیکھیں, اور صرف میں 2 واقعات کی نشاندہی کروں گا, چاہے وہ عواری ہوٹل کے دروازے توڑ کر گرفتاری ہو, چاہے چیئرمین PTI بیٹھے ہوئے تھے ہائی کورٹ کے اندر اور دروازے توڑ کر لوگ ان کو گرفتار کر رہے ہیں. گرفتاریاں دونوں قابل مذمت ہیں. آئین اور قانون
کی جو ریٹ ہے اس کو بھی چیلنج نہیں کرنا چاہیے. تمام اداروں کو اپنی اپنی حدود میں رہتے ہوئے کام کرنا چاہیے. تو یہ چیز بھی تو ہونی چاہیے. اگر کوئی ایک غلط کر رہا تو یہ تو نہیں ہو سکتا نا کہ میں بھی غلط کروں. بالکل آپ نے صحیح فرمایا کہ کوئی آدمی اگر غلط کام کرتا ہے تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ دوسرے کو بھی وہ کرنا چاہیے. لیکن آپ اس وقت آپ یہ بتا دیں کہ جو ہمارے آئینی ادارے ہیں، نیشنل عدلیہ کا ادارہ ہے، پارلیمنٹ کا ادارہ ہے، ان کی صورتحال دیکھ لیں. میرے اپنے پروفیشن میں تقریباً اپنی زندگی میں جتنی پاکستان کی عمر ہے شاید اتنی میری ہوئی. تو میں نے اپنی زندگی میں عدلیہ کو اس بری طرح سے تقسیم ہوتے ہوئے کبھی نہیں دیکھا. وہ بھی جو اپیکس کورٹ ہے ہمارا، جی جی، جو فائنل کورٹ ہے. اب فائنل کورٹ کے اندر جو صورتحال ہے کہ آپ کو یاد ہوگا کہ جب حمزہ شہباز کا اور پرویز الہی والا کیس سپریم کورٹ میں گیا، جی بالکل، تو ہم سابقہ 6 صدور پر سپریم کورٹ چلے گئے. بڑے ہوئے کورٹ میں آنریبل چیف جسٹس سے اور بنچ سے ہم نے اپیل کی کہ بہت سارے معاملات ہیں جو آئینی معاملات ہے اس پہ ادارے پہ انگلیاں اٹھ رہی ہیں. مہربانی کر کے فل کورٹ بنائیں اور جو آئینی معاملات ہیں ان کو فل کورٹ کے ذریعے ڈیسائیڈ کر دیں، تاکہ یہ میسیج نہ ملے کہ مرضی کی بنچ بنتی ہے اور وہی ججز فیصلہ کرتے ہیں اور سینئر ججز کو اگنور کیا جاتا ہے. یہ ہمارا کیا تھا، ہم ادارے کی ساکھ کو بچانے کے لیے گئے. ہمارا کوئی ذاتی معاملہ نہیں تھا، لیکن ہماری بات نہیں سنی گئی. حالانکہ ہم جو وکلا برادری ہے ہم اسٹیک ہولڈر ہیں، اور اسٹیک ہولڈر کی حیثیت سے اگر ہم کوئی اپیل کرتے ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی ریزن ہوگا. اور آج آپ دیکھ لیں کہ آنریبل سپریم کورٹ کے ججز میں سے نوٹ سامنے آ رہے ہیں کہ فل کورٹ بنائیں اور بعض معاملات کو طے کریں. ٹھیک ہے. اب آپ دیکھ لیں حامد خان کا جو ابھی انٹرویو آیا، جو کہ حامد خان اس زمانے میں پی ٹی آئی کے وکیل بھی تھے، لیکن ان کا جو آیا کہ نواز شریف کو سزا دینے کا معاملہ بہت پہلے طے ہو چکا. یاسر چونکہ وقت بھی ختم ہو رہا ہے، لیکن میں ایک پوائنٹ چاہوں گا کہ یہ وہ ساری چیزیں چاہے حامد صاحب ہوں یا کوئی بھی جب ہو رہی ہوتی ہیں تو سر اس کے سامنے رکاوٹ نہیں بنا جاتا، اور جب ہو جاتی ہیں اس کے بعد ساری چیزیں کھل کر سامنے آتی ہیں. تو یہ بھی ایک المیہ نہیں ہے؟ دیکھیں سر، جہاں تک اس چیز کا تعلق ہے، مجھے 12 اکتوبر 99 کو میں کراچی بار کا صدر تھا جب اس پرویز مشرف نے طاقت کے بعد فیصلہ کیا تھا. تو میں واحد پریزیڈنٹ تھا کراچی بار کا 99 میں، جس نے پوری ایگزیکٹو کمیٹی کا اجلاس کر کے جنرل پرویز مشرف سے کہا تھا کہ اقتدار میاں نواز شریف کو واپس حوالے کر دو، تم غیر قانونی آدمی ہو، غیر قانونی کام سے ہم اس کو تسلیم نہیں کرتے. اسی طرح آپ کو یاد ہوگا کہ جب جنرل باجوہ کی ایکسٹینشن کا معاملہ آیا تو 3 دن تک آنریبل سپریم کورٹ یہ بات کہتا رہا کہ قانون اور آئین اجازت نہیں دیتا. جی. بعد میں آنریبل سپریم کورٹ نے 6 مہینے کا ٹائم دیا. تو میں واحد آدمی ہوں جس نے آپ ہی لوگوں کے حوالے سے یہ بات کی تھی کہ ایک دفعہ پھر آنریبل سپریم کورٹ نے نظریہ ضرورت کو جنم دیا. جی. لیکن ظلم آگے اس سے میں ایک قدم پھر آگے بڑھا ہوں. میں پارٹی اپلیشن سے ہٹ کے بات کر رہا ہوں. اس کے بعد یہ معاملہ گیا پارلیمنٹ کے اندر. عمران خان کی حکومت جو تھی وہ تو ظاہر جنرل باجوہ کو ایکسٹینشن دینے کی عزمت تھی، حکومت میں تھا، لیکن اس وقت کی اپوزیشن کی بڑی جماعتوں نے بھی باجوہ کو ووٹ دیا پارلیمنٹ کے اندر. جی جی. تو میں ایک جملہ محمد بولتا ہوں کہ ہمارے یہاں وزیر اعظم کو پارلیمنٹ کے اندر 180 یا 172 یا 76 ووٹ ملتے ہیں، لیکن باجوہ کو پارلیمنٹ کے اندر 342 میں سے 341 ووٹ ملے ہیں. مجھے اب یہ بتا دیں پاورفل باجوہ تھا یا عمران خان تھا؟ لیکن 3.5 سال میں 4 سال میں سر بدقسمتی یہ ہے کہ اس وقت تمام سٹیک اور ساری جمہوریت کے چیمپئن مل کے انہوں نے ووٹ دے دیا. یہی تو میں کہتا ہوں نا کہ بدقسمتی وہ نہیں ہونا چاہیے تھا. اور یہ بات ایک بہت بڑا سیمینار تھا پی سی ہوٹل میں، جو جملے میں آپ کو کہہ رہا ہوں اس سے 4 قدم میں نے آگے اپنی اسپیچ میں تمام چیزوں کو ٹچ کیا. اور آپ کو یاد ہوگا کہ 3 دفعہ آپ کے پروگرام پہ بھی آیا اور میں نے اس معاملے میں کھل کے بات کی ہے. میں آج بھی یہ بات کہتا ہوں کہ ہمارا جو 73 کا آئین ہے اس میں عدلیہ کیا اپنی حدود ہیں، پارلیمنٹ کے اپنی حدود ہیں، الیکشن کمیشن آف پاکستان بالکل ٹھیک کر رہے ہیں. یس صاحب چونکہ وقت ختم ہو گیا، بہت اچھی بات آپ کر رہے تھے، اور یہ تمام اداروں کو یہ چیز کرنی بھی چاہیے. اور جس طرح انڈیویجولی آپ کرتے ہیں اور ہمیشہ دو ٹوک گفتگو کرتے ہیں، اب یہ سٹینڈ لینے ہوں گے. اگر سٹینڈ نہیں لیں گے تو ہر ادارہ پھر دوسرے ادارے کے معاملات میں انٹرفیئر کرے گا اور معاملات خراب ہو جائیں گے. ناظرین، یہ تھا ہمارا آج کا پروگرام. امید کرتا ہوں دیگر پروگرامز کی طرح آج کا پروگرام بھی آپ کو پسند آئے گا. مجھے اور انصاف پاکستان کی پوری ٹیم کو دیجیے اجازت. اللہ نے